إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، لائق احترام علماء کرام، اسلامی نسبت سے فتمات میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد بڑی مشہور آیت جو ہم سب کو تقریباً یاد ہوگی، سورۃ البقرہ سے ابتدائی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ عنوان جو جمعہ کا ہے آپ سب جانتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اہمیت اور ضرورت۔ اسی تعلق سے کچھ ضروری باتیں میں اپنے لیے بھی کروں گا، آپ کے لیے بھی کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اس پرفتن دور میں جہاں تک ہو سکے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں جتنی باتیں نازل کی گئی ہیں اللہ کی جانب سے، ان تمام باتوں کا مسلمان مکلف ہے کہ ان باتوں پہ عمل کرے، عمل کرنے کی تلقین کرے، اور عالم غیب، عالم شہود سے خود کو لے جانے سے پہلے جی ایک عالم شہود ہے، ایک عالم غیب ہے۔ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کو نہیں دیکھتے، جنت جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، یہ عالم غیب ہے۔ قبر کے اندر کیا ہوگا ایمان ہے، ہم نے دیکھا نہیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ مرنے سے پہلے آدمی عالم شہود میں جاتا ہے، اسی لیے اس وقت توبہ کرنا بیکار ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں پوری پراپرٹی بھی اگر کوئی دے دے اس وقت، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، جی عالم شہود میں جب آدمی چلا جائے، فرشتے دکھ جائیں، فرشتے دکھ جائیں، نظر آ جائیں، اس وقت آدمی چھٹپٹائے کہ مجھے تھوڑی مہلت مل جائے، میں نماز پڑھ لوں، صدقہ کر لوں، خیرات کر لوں، کچھ دے لوں۔ مہلت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ یہ بھی اللہ نے کہا کہ اس وقت مہلت نہیں ملے، اور اس وقت اسے یقین ہو جائے گا کہ اب میں جا رہا ہوں، مجھے بچانے والا کوئی نہیں، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی رقیہ کرنے والا، راقی اب نہیں بچا سکتا، وقت آ گیا۔ اس آیت کے اندر بنیادی باتیں اللہ نے بیان کی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے معاملات، ہمارے زندگی کے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، دیکھ رہے ہیں معجزہ، رزقناہم ایک جگہ اللہ نے کہا سورہ انفال میں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، آیت نمبر 3-4۔ جو لوگ اللہ کو بن دیکھے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، چھوڑ پکڑ نہیں کرتے، چھوڑ پکڑ نہیں کرتے، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، سنتیں کم پڑھتے ہیں لیکن فرض برابر پڑھتے ہیں، فرض میں کمی نہیں کرتے، فجر میں بھی آتے ہیں، ظہر میں بھی آتے ہیں، عصر میں بھی آتے ہیں، مغرب میں بھی آتے ہیں، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، شام ہو جاتی ہے تو صبح ان کی نہیں رہتی، صبح ان کی ہے تو شام ان کی، ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ ایسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نماز کو آخری نماز۔ اللہ میں جمعہ میں ہوں، عصر میں رہوں گا کہ نہیں، جمعہ میں اخلاص پیدا ہو جائے گا آٹومیٹک، یہی تو ہے طریقہ۔ جمعہ میں آخری نماز سمجھ کے پڑھیں، سجدے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ، حساب نہیں جوڑیں گے، دنیا یاد نہیں رہے گی، یقین ہو کہ کہیں یہ میرا آخری جمعہ تو نہیں ہے، کہیں یہ میری آخری نماز تو نہیں ہے۔ اور یہی تڑپ تو تھی صحابہ کرام کی۔ جانتے ہیں اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ انفاق اور نماز کو جوڑا ہے، دونوں جگہ۔ سورہ بقرہ کی جو تلاوت کی گئی،
اس میں بھی انفال کی جو آیت پڑھے گی اس میں بھی ہم بتائیں مسلمانوں کو کہ کہاں خرچ کرنا ہے. گھر بنانے میں تو مولوی نہیں بتاتا، بزنس کرنے میں تو مولوی نہیں بتاتا، دوسرے لین دین میں تو مولوی صاحب نہیں بتاتے. انفاق فی سبیل اللہ کے لیے مولوی صاحب بتائیں گے تب ہم خرچ کریں گے. وہاں تک اللہ انتظار نہ کرائے. جی اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پہ جس کا ایمان ہے وہ اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور جو مال رکھنے کے بعد بھی اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا، جو صحت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، دونوں کو بیان کیا ہے اللہ نے ایک ہی ساتھ. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. نماز اور انفاق کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا ہے؟ تو اگر نماز پڑھ رہا ہے تو تیرا مال اللہ کا ہے. تو اپنا مال اگر اللہ کا سمجھ رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم، زندگی بھی اللہ کی، موت بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، سب اللہ کا. اللہ یہ عقیدہ ہمارا بنائے، یہ عقیدہ اللہ ہمارے دلوں میں راسخ کرے. اللہ اس کی توفیق ہے. موبائل رکھ دیجئے، جمعہ میں موبائل آپریٹ مت کیجیے. خطبہ سنیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں عالم شہود میں جانے سے پہلے، اور اس کی تیاری کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. مال کی ضرورت ہے. صحابہ نے مال دیا کہ نہیں؟ ہم سب جانتے ہیں. کوئی نئی تلوار نکال کے آپ کے سامنے نہیں چلانا ہے. ہم سب جانتے ہیں. صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مال نچھاور کیا کہ نہیں کیا؟ کس کے لیے؟ اللہ کے دین. جی. اور جب مسلمانوں نے اپنا مال روک لیا اللہ کے لیے، ذلیل ہو گئے. انہی پیسوں نے انہیں ذلیل کر دیا، انہی مال نے انہیں ذلیل کر دیا. اور جب ہم مال خرچ کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کو شیطان پکڑتا ہے. مت دے، تیرے بیوی بچے ہیں، تیرا گھر بار ہے، تیری تجارت ہے، 500 رکھا ہے، 100 روپے دے دے گا تو 400 بچ جائیں گے. بیوقوف ہے، مت دے، 500 رکھو، 500 بچا کے اسے 1000 بناؤ، اسے 2000 بناؤ. یہ وحی شیطان کی ہے، اور وحی الہی ہے کہ تو اللہ کے راستے میں جتنا دے گا اللہ تجھے اتنا ہی بڑھا کے دے گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اب ہمارے اوپر یہ فیصلہ ہے کہ ہم شیطان کے وحی پہ ایمان لائیں کہ اللہ کے وحی پہ ایمان لائیں. اللہ ہمیں اللہ کی آیات پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 سیریز ہم نے الحاد اور ارتداد پہ خطبہ دیا. اس میں ایک بات کو میں نے سمجھایا، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. جی میں نے یہی بات سمجھائی.